کے بول جناب تین اشعار دونوں ٹیموں سے پوچھے جائیں گے. پہلی باری ہے گجرانوالہ والوں کی اور میں نے دوسری لائن پہلے پڑھنی ہے. ایک اندھیری رات میں نکلے بہے تمام دو. عارض نور و بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام. کیا خوبصورت شعر ہے. عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو. جواب درست دے دیا ہے. مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ. ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ اس کلام کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے یہ کلام گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے لکھا تھا. عاشق باہ رسالت نے مدینے میں گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے کلام لکھا ہوگا تو سوچئے کیا کیفیت ہوگی. خود لکھتے ہیں لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. کیا بات ہے. ہائے 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 ہائے. امیر علیہ السلام کے اس کلام کا مقطع کتنا پیارا ہے. پتہ نہیں آگے ہو نا, پہلے میں پورا کر لوں پھر سناتا ہوں آپ کو. چلیں جناب, گجرانوالہ والوں سے سوال ہے. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. شعر پورا کریں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں. اس شعر میں کئی لوگوں کے کنفیوژن ہوتی ہے کہ دریا تو بہتے ہیں, یہ دربے کیسے بہتے ہیں, یہ دربہ ہے کیا. تو یہاں یہ کنفیوژن دور کر دوں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ نبی پاک سے اگر کسی نے قطرہ بھی مانگا نا تو قطرے کے مقابلے میں تو دریا آتا ہے نا, دریا بہا دیے ہیں. در کہتے ہیں موتیوں کو. نبی پاک دریا بھی بہا دیتے ہیں قطرے کے بدلے اور بہت سارے بے بہا یعنی بیش قیمت قیمتی جس کو پرائس لیس کہیں ایسے موتی بھی عطا فرماتے ہیں. در بے بہا دیے ہیں. یہ در بے بہا نہیں ہے, در الگ ہے بے بہا الگ ہے. تو سبحان اللہ, جب اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ آتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ آقا کی سخاوت اور جود و کرم کا کیا عالم تھا. مانگو قطرہ, قطرے کے بدلے دریا بھی ملتا ہے اور بہت قیمتی موتی بھی عطا فرماتے ہیں. چلیں جناب, ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو. صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو. صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو. جواب درست دے دیا ہے. میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سگ بگڑ گئی
میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. چلے یہ شعر تو میں بتاتا ہوں صحیح ہے کہ نہیں. آپ تسبیح لے کے پڑھ کے آ رہے ہیں بہت دیر سے وظیفہ, ہمیں بھی بتا دو یار. ہاتھ میں تسبیح ہے, پڑھی جا رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ مدینہ شریف کی دعا پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے, اللہ کرم کرے گا. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. جناب مظفر آباد والوں سے سوال کریں گے. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. زیست کہتے ہیں زندگی کو. کیا کمال کی بات امیر علیہ سنت فرماتے ہیں. مدینے جانا بہت بڑی بات ہے, مگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چلا جائے نا. اچھا اس کی وجہ بھی بڑی پیاری ہے, کیونکہ کوئی ایک لمحے کے لیے مدینے گیا اور نبی پاک کے روضے پر حاضر ہو گیا تو آقا فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو کیسا قسمت کا دھنی ہے کہ وہاں ایک سانس مل جائے, یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے سوالات ہو گئے ہیں. وہ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. چلے اس کو مقطع آپ ہی سنا دینا. چلے یہاں کے اسلامی بھائیوں میں سے کوئی مقطع سنائے جس میں امیر علیہ سنت نے اپنا تخلص عطار بھی استعمال کیا ہے, پھر ان کو تحفہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. اور نعت خواہ اسلامی بھائی ہمیں اس کو طرز میں بھی سنا دیں گے انشاءاللہ. یہ مدنی منع روزی انعام لے جاتے ہیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آہ عطار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا, جان کر دیتا نشاور سبز گنبد دیکھ کر. جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کو بڑھانے کے لیے ایک زبردست کتاب سیرت مصطفیٰ کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے خوبصورت ترین واقعات اس میں تحریر ہیں. ماشاءاللہ. انشاءاللہ پڑھ کر مزے کو مزہ آ جائے گا. بے شک بے شک. آہ اے عطار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا, آہ اے عطار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا, جان کر دیتا نچھاور, جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ. اچھا اسی کلام کا شعر ہے جس میں امیر علیہ سنت نے اپنے مرشد کا ذکر کیا. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, میرے مرشد نے گزارے ہیں. اور کوئی بھائی ہاتھ اٹھائیں, اس طرح ادھر ہاتھ اٹھائیں. جی محمد عابد اتاری میں خاص. جی میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, 70 سبز گنبد دیکھ کر. ان کی رحمت سے 77, ان کی رحمت سے 77 سبز 70 نہیں, امیر اہل سنت کے جو پیر و مرشد ہمارے دادا پیر مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ 77 برس مدینے میں رہے, اور سبحان اللہ آج کہاں ہیں, جنت البقیع میں آرام فرما ہے. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. جواب درست مان لیتے ہیں. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے
کلام مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے. امیر اہل سنت کا یہ بہت پرانا کلام ہے, کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ اس کلام کو 25 سال تو ہو گئے ہیں. 25 سال پہلے یاد کیا تھا اور الحمدللہ آج بھی اس کے اشعار یاد ہیں. بڑا کمال کا یہ کلام ہے. آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مہروز بھائی بھی آئے ہیں اور ساتھ چھوٹے مہروز بھائی شہزور یا شہروز وہ بھی آئے ہیں. یہ دو چھوٹے مہروز ہیں. اچھا دو چھوٹے بلال ہیں, شہروز بیٹھے ہوئے. شہروز بھی آئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ شہروز بھائی کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ مہروز بھائی وہی ہیں جناب جو آپ کو یہ آن لائن مدد کرتے تھے کبھی کبھی, آج یہ خود آ گئے ماشاءاللہ. اللہ پاک مہروز بھائی آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. تو آج ماشاءاللہ گھر پہ دیکھتے تھے ذہنی آزمائش, آج لائیو آ گئے ہیں آپ دیکھنے. جی ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی ذہنی آزمائش کے حوالے سے کچھ تو عرض کروں نا, میں حاضر ہوں تو میں غور کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف نے جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی, مختلف ادوار میں مختلف انداز اپنائے. آج ہم دیکھتے ہیں تعلیم و تربیت کے انداز تو جداگانہ ملتے ہیں. ذہنی آزمائش یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لائٹر موڈ میں علم دین پھیلا رہا ہے الحمدللہ. اور اگر ہم دیکھیں تو میں نے غور کیا, کیونکہ میرے گھر میں بھی سب دیکھ رہے ہیں, تو کسی بھی عمر کے افراد ہوں, بالخصوص بچے اور ٹین ایجرز جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دینی تعلیمات کی طرف نہیں ہے, یہ عمل کی طرف نہیں ہے, سیکھنے کی طرف نہیں ہے. تو اب میرے سامنے مجھے بچے لے کر آئے, میں یہاں سے مدنی چینل سے گیا گھر اور پھر بچوں کو لیا اور پھر واپس یہاں پر آیا, کیونکہ کافی دن سے ان کی تکرار تھی کہ ذہنی آزمائش میں جانا ہے جانا ہے جانا ہے, اور پھر پتہ چلا اچانک سے جناب یہ تو یہاں پر جو ہے اس کی آخری اقساط چل رہی ہیں اور پھر آپ کراچی سے کوچ کر رہے ہیں. تو میں نے بولا بھائی لے جاؤں, نہیں تو پھر پورے سال کے لیے جو ہے اگلے سال سیزن تک انتظار کرنا پڑے گا. جی مطلب آپ کل تک انہیں کال پر لیتے تھے, آج بچے نے پکڑ کے یہاں لے آئے جناب. اچھا میں بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح کے میسیجز ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مجھے یوں خوشی ہوتی ہے کہ کئی فیملیز کا اب گیٹ ٹوگیدر گھر میں ہونے لگا ہے. یعنی کئی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک سما بن جاتا ہے, ہم سب گھر والے مل کر سارے کام چھوڑ کر جمع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے کھانے کے ٹائمنگز باندھ لیے ہیں کہ ذہنی آزمائش سے پہلے کھائیں گے یا ذہنی آزمائش کے بعد کھائیں گے, پروگرام دیکھیں گے, کیونکہ یورپ وغیرہ میں 3-4 گھنٹے پیچھے ہے تو انہوں نے اپنا ڈنر جو ہے وہ ذہنی آزمائش کے بعد رکھا ہے. تو الحمدللہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر مل کر اللہ کی رحمت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور علم دین سیکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر الحمدللہ کچھ مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے پکچرز پہنچی تھی, کئی ہوٹلز پر باقاعدہ مدنی چینل دکھایا جاتا ہے اور ذہنی آزمائش لگا کر دکھایا جاتا ہے. چلیں جناب, تو ایسا نہ ہو کہ جناب کوئی جواب غلط اور درست ہو جائے اور آپ کا نوالا جو ہے وہ پھنس جائے, تو سکون سے دیکھا کریں, کھانا بعد میں کھا لیا کریں جب ہم بریک لیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ناظرین, آج سے کچھ سیزن پہلے ہم بریک نہیں لیتے تھے, ہمارے کنٹینیو ذہنی آزمائش چلتا تھا اور مقابلہ اینڈ ہو جاتا تھا. مجھے باقاعدہ میسیجز آئے, بلکہ ایک اسلامی بھائی نے تو مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی. انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی ہاتھ میں چائے کا کپ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ہمیں واش روم جانا ہوتا ہے وہ نہیں جا پاتے کہ جائیں گے تو کوئی سوال مس ہو جائے گا, کوئی تو بریک لیں جس میں ہم اپنی دیگر کام کر لیں. تو پھر ہم نے یہ نعت خوانی شروع کی کہ چلیں جناب کچھ لوگ سانس لے لیں تاکہ پھر دوبارہ مقابلے میں آ جائیں. تو بہرحال یہ آپ کی محبتیں, آپ کا پیار ہے. آئیے جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دونوں ٹیموں کے 16 نمبر ہیں. کسی نے کوئی